أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. امام زمان سرکار عالی وقار نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھ دیندار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیندارو، لیلۃ القدر کی اس مبارک بابرکت اور مقدس رات کی مجلس میں ہم شریک ہوئے ہیں. دنیا بھر کے تمام مسلمان قرآن کے حکم کے مطابق اور حضور اکرم کے فرمان کے مطابق قدر کی رات خصوصی عبادت میں گزارتے ہیں. آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ عامت المسلمین میں قدر کی رات کے تعین کے بارے میں، یعنی یہ کون سی رات ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کچھ لوگ 23 کو مناتے ہیں، کچھ 25 اور کچھ 27 کو. حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کا فرمان تھا کہ قدر کی رات کو رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی رمضان کے آخری 10 دن میں جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان طاق راتوں میں کہیں تلاش کرو. یعنی ان طاق نمبروں میں سے کسی ایک رات میں قدر کی رات کا ہونے کا گمان ہوتا ہے. اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے بھی اس رات کو اس لیے پوشیدہ رکھا تاکہ اس رات کی تلاش میں لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف مائل ہو جائے. یہ اس رات کے ظاہری پہلو کے بارے میں جو احکام ہے اس کا بیان ہے.
البتہ شیعوں کے نزدیک، اسماعیلیوں کے نزدیک، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا طریقہ امام کے فرمان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام صلوات اللہ علیہ، آپ کے فرامین میں آپ کے پدر بزرگوار سے یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم نے مختلف موقعوں پہ قدر کی رات کے لیے 23ویں رات ہونے کا فیصلہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ مولا نے بھی جماعت کو 23ویں رات کو قدر منانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ہم اسماعیلی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک اسماعیلیوں کا تعلق ہے تو ہمارے نزدیک قدر کی رات کے تعین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ امام زمان کی موجودگی کی برکت ہی یہ ہے کہ وہ اختلافات کو دور کر دیتے ہیں اور مومنین کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو خدا نے حبل اللہ کا نام دیا ہے، خدا کی رسی کا نام دیا ہے، اور جو اس رسی کو پکڑ لیتے ہیں ان لوگوں میں اختلافات نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایک ہی اصول اور ایک ہی فرمان پر کاربند رہتے ہیں۔ قدر کی رات کی بہت ساری برکتیں ہیں اور بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی حکمت اور سب سے پہلی حکمت یہ ہے، یہ قرآن شریف کی ایک پوری سورت ہے، پوری سورہ ہے، سورۃ القدر، جس میں اس کا بیان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ اور یہاں اس کو نازل کرنے سے مراد قرآن شریف لیا جاتا ہے، یعنی ہم نے قرآن شریف نازل کیا قدر والی رات میں۔ لیکن یہ آپ سب جانتے ہیں قرآن ایک رات میں نازل نہیں ہوا ہے، قرآن 23 سال تک متواتر نازل ہوتا رہا ہے، جس کی وضاحت یہ دی جاتی ہے کہ اس رات میں نزول قرآن کا آغاز ہوا، اس رات میں قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے اتارا ہے قدر کی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے بتایا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے؟ یعنی خداوند تعالی جب اس کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں، جب کسی بات کو تاکیداً کہنا چاہتے ہیں، تو قرآن میں آپ کو بہت جگہ پہ ایک اس تاکیدی حکم سے پہلے ایک سوالیہ آیت ملے گی، وما ادراک القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ۔ قاریہ کا بیان کیا خدا نے کہ اے محمد تجھے کیا معلوم القاریہ کیا چیز ہے، یا ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا۔ اس آیت میں آگے چل کر خداوند تعالی جو لوگ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو طعنہ زنی کرتے ہیں، اس کے بارے میں فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلد، وہ سمجھتے ہیں جو مال انہوں نے جمع کیا ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں بلکہ وہ تو ایک خاص قسم کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ حطمہ ایک نیا نام تھا۔ جب قرآن کی یہ آیت اتری تو نئے نئے الفاظ اتر رہے تھے حضور اکرم، ایک نئی بات خدا نے پیش کی، فرمایا ان کا ٹھکانہ حطامہ ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اے محمد تجھے کیا معلوم کہ یہ حطامہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ،
یہ خدا کی جلائی ہوئی وہ آگ ہے جو جسموں کو نہیں لیکن دلوں کو پہنچتی ہے. ہیڑے کے بھیتر اگن جلتی رے پیا سو تو ہی بجاوڑ ہار. یہ آگ دلوں کو لگتی ہے خدا فرماتا. یعنی اس قسم کی جب کوئی تاکیدی بات کہنی ہو، کوئی نئی بات نازل کرنی ہو، تو قرآن میں آپ کو یہ طریقہ نظر آئے گا کہ اس سے پہلے ایک سوال ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر. ایک نئی بات اتری ہے، قدر. یہ نام پہلے نہیں سنائی دیا، آج سنائی دے رہا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب اس کی صفات بیان ہوئی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. پروردگار کے حکم سے آسمان سے فرشتے اور ارواح نازل ہوتی ہیں ہر کام میں، ہر عمل میں. سلام، اس کو سلام کہتے ہیں. یہ رات سلامتی والی ہے. یہ حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی کی رات صبح ہونے تک قائم رہتی ہے. اس سورت کو پڑھنے سے جو سب سے پہلی حکمت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کو خداوند تعالیٰ نے جو قدر والی رات قرار دیا، اس کا ایک پس منظر ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ رات قدر والی، قدر کہتے ہیں عظیم الشان والی، بزرگی والی رات، یا وہ رات جس میں کوئی فیصلہ کیا جائے. اسی رات کو ایک اور آیت میں برکت والی رات کہا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے ایک مبارک رات میں. ایک جگہ فرمایا قدر کی رات میں، دوسری جگہ فرمایا برکت والی رات میں، جس کے معنی ہے قدر کی رات، برکت والی رات. اور یہ رات رمضان کے مہینے میں ہے. اس کا ثبوت بھی خود قرآن شریف مہیا کرتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اگر قدر کی رات میں قرآن نازل ہوا اور رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تو قدر کی رات کا رمضان کے مہینے میں ہونا لازم آتا ہے، خود قرآن کے فیصلے کے مطابق. اس میں خدا نے رات کی خوبی کا ذکر کیا ہے، اور سب سے بڑا پیغام اس میں روحانیت کا پیغام ہے. آپ سب کو معلوم ہے، جنہوں نے تاریخ اسلام کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کیا ہے، نبی صاحب پہ قرآن یکلخت اور اچانک نازل نہیں ہوا تھا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی صاحب نبوت کو قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیاری نہیں کرتے تھے؟ نبی صاحب نبوت سے پہلے تیاری نہیں کرتے تھے، وہ قرآن یا کسی بھی ثبوت سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ خداوند تعالیٰ جب کسی بڑی بات کو نازل کرنا چاہتا ہے تو اس بھار کے متحمل ہونے کے لیے خدا اس شخص کو پہلے سے تیاری کرنے کا حکم دیتا ہے. ہم بھی جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے حساب سے کوئی بڑا کام ہو تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. کوئی تکلیف برداشت کرنی ہو یا کوئی بہت بھاری ذمہ داری قبول کرنی ہو تو ہم تیاری کرتے ہیں. آپ دیکھیے نبی صاحب کی زندگی پاک اور صاف حیات طیبہ رہی ہے آپ کی. بچپن سے ایک قدرتی پلاننگ کے تحت ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. کس بات کا نمونہ؟ کہ رسول کی ایک ایک قدم کو دیکھو، ان کے ایک ایک لمحے کو دیکھو.
جوانی کے وہ دن ایک ایسے ماحول میں جہاں نیکیوں کا فقدان ہے، جہاں برائی پروان چڑھتی ہے، جہاں انسانیت کے تمام اقدار پامال کیے جا چکے ہیں، جہاں شرافت نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے، اس ماحول میں ہم کہتے ہیں نا، بچہ اپنے ماحول کا پیداوار ہوتا ہے، انسان اپنے ماحول کا پیداوار ہوتا ہے، انسان جس ماحول میں رہے ویسا بنتا ہے۔ محمد جس ماحول میں رہا ویسا نہیں بنا، یہ ان کی ایک منفرد حیثیت تھی۔ ماحول نے ان کو نہیں بدلا، انہوں نے ماحول کو بدلا۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے۔ جہاں چاروں طرف کذابوں کا گروہ ہے، وہاں ایک آدمی ابھرتا ہے جو صادق اور امین کے نام سے مشہور ہے۔ تعجب کی بات ہے، محمد جب تعلیم دیتے ہیں، محمد جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو کہتے ہیں نعوذ باللہ تو جھوٹا ہے، ہم تیری بات کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن اگر کسی کو اپنی امانت رکھنی ہو تو محمد کے سوا اور کوئی سچا نظر نہیں آتا۔ آپ تاریخ اسلام دیکھیے، نبی صاحب کی مکی زندگی میں آپ کو 13 سال تک کتنی تکلیف پہنچائی گئی، یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جانا پڑا۔ ان لوگوں نے سوائے چند کے کسی نے بھی آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کو قبول نہیں کیا، یعنی آپ کو جھٹلایا نا۔ لیکن جب آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کتنے لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں، اور مولا مرتضی علی کو سونپ کے جاتے ہیں کہ اے علی میرے پیچھے رہنا، جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو واپس دے دینا۔ کن لوگوں کی امانت ہے؟ ایک طرف سے کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد جادوگر ہے، نعوذ باللہ ھذا مجنون، دماغ خراب ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، ھذا اساطیر الاولین، یہ پرانے قصے کہانیاں ہم کو سناتا ہے، یہ کاہن ہے، نہ معلوم کیا کیا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنی امانت سنبھالنے کا جب موقع آتا ہے تو محمد کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یعنی زبان سے تو جھوٹ کہتے ہیں لیکن دل میں کسی کونے میں یہ بات موجود ہے کہ محمد جھوٹا نہیں ہے، محمد جھوٹا نہیں ہے، وہ ہماری امانت نہیں کھائے گا۔ جب تمہاری امانت نہیں کھائے گا تو دوسرے میدان میں وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ تو آپ کی زندگی ابتدا ہی سے بنی نوع انسان کے لیے ایک روشن چراغ کے طور پر ہے کہ لوگ ان کو دیکھیں۔ جوانی کے وہ دن جو عام طور پر میں ماحول کا ذکر کیا، عمر کا بھی ذکر کرتا ہوں، وہ عمر جوانی کے جب انسان کے گمراہ ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، ان دنوں میں محمد ایک فرشتہ صفت انسان بن کے لوگوں کے درمیان موجود ہے، اور جوانی کے دنوں سے ہی عبادت بندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، جوانی کے دنوں سے ہی عبادت بندگی میں جا کر اس الہی میسج کو قبول کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے نبی صاحب تیاری کرتے تھے۔ سورۃ المزمل آپ پڑھیں، قرآن شریف کی 73ویں سورہ ہے۔ بیت الخیال کا اگر بھید دیکھنا ہے قرآن میں تو سورۃ المزمل کی تلاوت کر لیں، شروع سے پڑھ لیں، آپ دیکھیں خفیہ بندگی رات کو جاگ کے نہ صرف نبی صاحب اکیلے کرتے تھے بلکہ آپ کے ساتھ اور بھی کچھ گنتی کے لوگ تھے روحانی قسم کے جو جاگ کر خصوصی عبادت کرتے تھے۔ نبی صاحب نے نزول قرآن سے پہلے بھی عبادت کی، نزول قرآن کے بعد بھی مزید پیغام کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کا سلسلہ جاری رکھا۔ سورہ مزمل قرآن کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے، شروع میں نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹ کے سونے والا۔ کہتے ہیں جب نبی صاحب پہ شروع میں وحی نازل ہوئی
تو چونکہ ابتدائی کیفیت تھی اس لیے آپ کی طبیعت پر یہ بات بہت بھاری گزری اور آپ اپنے گھر چلے جاتے تھے. آپ کو ٹھنڈی محسوس ہوتی تھی اور آپ ایک چادر اوڑھ کے سو جاتے تھے. سورہ مزمل اور سورہ مدثر دونوں میں اسی نام سے آپ کا ایک ٹائٹل بن گیا, یا ایھا المزمل, اے کالی کملی والے, اے چادر لپیٹ کے سونے والے, یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے. سو کہا گیا, قم فانذر, اٹھ اور لوگوں کو ڈرا. ہم نے تمہیں ڈرانے کے لیے قرآن نہیں دیا ہے, بلکہ تم اب لوگوں کو راہ راست کی طرف بلاؤ. تلک آیات القرآن الحکیم, یہ قرآن حکیم کی آیات. ہم نے یہ قرآن آپ پہ کوئی بوجھ بننے کے واسطے نازل نہیں کیا ہے. طٰہٰ, اے محمد, ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو یہ ایک بوجھ محسوس ہو, بلکہ اس لیے اتارا کہ آپ لوگوں کو راہ راست کی طرف لائے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. مزمل 73ویں سورہ ہے, مدثر 74ویں سورہ ہے. دونوں میں نبی صاحب کو اٹھنے کا فرمان ہے. مدثر میں ہے قم فانذر, اٹھ اور لوگوں کو ڈرا خدا کی راہ کی طرف. وثیابک فطہر, اور اپنے لباس کو صاف رکھ, اپنے کپڑوں کو صاف رکھ. والرجز فہجر, اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھ. یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھ کر سونے والے. قم اللیل الا قلیلا, رات کو جاگ لیکن تھوڑی سی رات. قم اللیل الا قلیلا, رات کو جاگا کر لیکن تھوڑی سی رات. نصفہ, آدھی رات کو جاگ. او انقص منہ قلیلا, یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم کر دے. او زد علیہ, یا اگر بہتر سمجھتا ہے تو آدھی رات میں تھوڑا سا اضافہ کر دے. لیکن رات کو جاگنا بہت ضروری ہے. اگر وسیع پیمانے پہ کوئی بات چاہتے ہو تو تیاری کرو, چادر اوڑھ کے سونا نہیں ہے. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, تھوڑی سی رات اور بڑھا دیں اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ آپ پڑھا کریں. قرآن ایک بہت ہی وسیع لفظ ہے. اس وقت تو قرآن اترا نہیں تھا, چند آیتیں اتری تھی. قرآن کا مطلب ہے پڑھنا یا پڑھنے کی چیز. قرآن کا مطلب ہے کوئی بھی چیز جو پڑھی جائے. آیات قرآنی, خدا کا کوئی نام, خدا کا کوئی ذکر جو پڑھا جائے. قرآن کا نام قرآن کیوں پڑھا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا, اے محمد تیرے پاس جو پڑھنے کی چیز ہے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھ. آپ میں سے ہر ایک کے پاس, ان لوگوں کے پاس جنہوں نے حاضر امام کے حضور میں جا کر بول لیا ہے, ایک ایک قرآن موجود ہے. یہ ظاہر قرآن نہیں, ایک نورانی قرآن, پڑھنے کی چیز. وہ پڑھنے کا بول کہ جس کو پڑھنے سے اس کی نورانیت سے قرآن وجود میں آتا ہے. اس کی نورانیت میں خدا کی آیات اور خدا کے فرامین وجود میں آتے. یہ ایک بیج ہے. خدا نے جو ہمیں نام دیا ہے, حاضر امام نے جو ہمیں بول دیا ہے, یہ علاء الدین کے جادو کا چراغ نہیں ہے. یہ جو اسم اعظم ہے جس کا ذکر نبی صاحب خود کرتے تھے, جس کا ذکر نبی صاحب غار حرا میں جا کے کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں نبی صاحب غور و فکر میں رہتے تھے. ہاں, غور و فکر میں رہتے ہیں. غور اور فکر جو ہے وہ ذکر کے ساتھ میں آتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جو پہلے ذکر کرتے ہیں پھر فکر کرتے ہیں. ذکر کے بغیر فکر کسی کام کی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ذکر فکر کی رہنمائی کرتا ہے. ذکر فکر کی رہنمائی کرتا ہے.
فکر انسان عقل سے کرتا ہے، ذکر روشنی ہوتی ہے۔ بول جو ہے، امام نے جو نام دیا ہے وہ ایک چراغ کی طرح ہے۔ جو مومن پہلے ذکر کرتا ہے تو اس کی عقل کو ایک روشنی ملتی ہے، ایک صحیح سمت ملتی ہے، فکر کرنے کے لیے ایک صحیح ڈائریکشن ملتا ہے۔ تو پہلے ذکر ہے، اس کے بعد فکر ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نزول قرآن سے پہلے اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ ذکر کرتے تھے، فکر کرتے تھے، اور چونکہ آپ ایک بول کو پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس ذکر اور پڑھنے کے نتیجے میں آپ پہ جو بات اتری، جو قرآن اتری، اس کا نام قرآن رکھا گیا، یعنی پڑھنا۔ چونکہ یہ قرآن ایک نام کو پڑھنے کے نتیجے میں آیا تھا۔ روحانی تیاری کے لیے بیت الخیال یا خصوصی عبادت سے بڑھ کر اور کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو خداوند تعالیٰ یہاں حضور اکرم کو فرمان کرتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور جو پڑھنے کی چیز تیرے پاس ہے یا قرآن ہے، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا کہتے ہیں، سریلی آواز کے ساتھ، باہمی ربط کے ساتھ، اور درمیان میں کہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جس طرح آپ زنجیر بناتے ہیں، ایک کڑی سے دوسری کڑی مل جاتی ہے، اس میں ایک ترتیل ہوتی ہے۔ جب ذکر میں بیٹھا جاتا ہے تو ایک نام سے دوسرا نام اس کڑی کی طرح مل جاتا ہے، اس نام کو ترتیل سے پڑھنا چاہیے۔ بھئی آپ کو اتنی تیاری اور اہتمام کا حکم دیا گیا، کیوں؟ کیا بات ہے؟ آدھی رات کو اٹھ کے عبادت کا حکم دیا گیا، کیوں؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات نازل کرنے والے ہیں۔ تو بھائی کر دیتے، ہم تو پیغمبر ٹھہرے، ہم تو آپ کے برگزیدہ ٹھہرے، ہمارا نام مصطفیٰ ہے، آپ نے ہمیں چن لیا ہے، بچپن سے آپ نے ہمیں چن لیا ہے، ایک بہت بھاری بات نازل کرنی ہے تو بھیج دیتے، ایسی بھی کیا تکلف کی بات ہے۔ خدا فرماتا ہے تیاری کرو، ہم تم پہ ایک بہت بھاری بات نازل کرنے والے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں اے محمد آپ تیاری کریں۔ محمد حبیب اللہ، محمد خدا کا پیارا ہے، خدا کا حبیب ہے۔ ایک دوست جو اپنے دوست کو تحفہ دیتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، پیار و محبت کا ہوتا ہے، اس میں خلوص ہوتا ہے، اس میں دل کی لگن کی خوشبو ہوتی ہے۔ خدا اپنے حبیب کو جو چیز دے گا وہ بہترین چیز ہوگی، یا اس میں کوئی شک ہے؟ خدا نے اپنے حبیب کو عبادت، بندگی، ذکر و فکر کا جو وقت بتایا، اس سے بہترین کوئی وقت ہو سکتا ہوگا؟ خدا اور اپنے حبیب کے تعلقات میں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آدھی رات والی بندگی سے بہتر کوئی بندگی کا وقت نہیں ہے، جو ایک فیصلہ کن امر ہے جس کا فیصلہ خود امام نے ہمیں دیا ہے۔ تو خدا حضور اکرم پہ قرآن جیسا بھاری بوجھ جو متواتر نازل ہو رہا تھا، اس کے متحمل ہونے کے لیے پہلے سے تیاری کروا دی۔ تو پہلا پیغام اس میں یہ موجود ہے کہ کوئی بھاری بات اگر تمہیں قبول کرنی ہے، وسیع پیمانے پہ کوئی روحانی ترقی کرنی ہے، تو اس کے لیے تم پہلے اپنے آپ کو تیار کرو۔ دوسرا پیغام جو لیلۃ القدر میں ہے وہ نزول قرآن ہے۔ یاد رکھیے، لیلۃ القدر جس طرح آج ہم حاضر ہوئے اور ماشاءاللہ 1000 مہینوں کا ثواب کمانے کے لیے ہم صبح بھی آ جائیں گے، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر کی عبادت
آئندہ 1000 مہینوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے ہمارے. یہ غلط فہمی اگر ہے تو دور کر دیجئے. یہ جو ہماری بیپاری ذہنیت ہے نا، اس کو خدا کے واسطے یہاں مت لائیے گا کہ عید کی بازار میں 12 مہینے کی کمائی ہو جاتی ہے. یہ کوئی سیزن والی بات نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کوئی عبادت کی سیزن آئی ہوئی ہے، ایک رات بیٹھ جائیں 1000 مہینوں کی فرصت ہو جائے گی. نہیں، یہ قدر کی رات کو محمد کے لیے تھی. محمد نے عبادت کر کے وہ مقام حاصل کیا جس دن وہ عبادت کی کلائمیکس کو پہنچے، جہاں خدا نے روحانیت کا خزانہ کھول دیا، تو وہ رات محمد کے لیے قدر والی رات ہو گئی، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. وہ رات جس دن آپ کو آپ کی عبادت کا ثمر ملتا ہے. نبی صاحب نے اگر معراج حاصل کی خدا کے فرمان کے مطابق، تو ہم معراج کی رات کوئی نبی صاحب کے معراج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہیں مناتے. ہم تو اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں بھی معراج کا راستہ ملے. ہم اگر امام کا یوم ولادت، یوم امامت مناتے ہیں تو اس میں ہم اپنی ذات کے لیے ایک پیغام لیتے ہیں. صرف امام کو ٹریبیوٹ نہیں دیتے ہیں. ہمارے ٹریبیوٹ دینے نہیں دینے سے امام کے لیے کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم حاضر امام کے لیے لمبے چوڑے سپاس نامہ پڑھیں تو امام کے گن میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا.